قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، مطالعہ قرآن ایک محدود دائرے میں رہتے ہوئے الحمدللہ اس پروگرام کے ذریعے ہم کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو آیات احکام ہیں ان کے بارے میں ہم تفصیل کے ساتھ اس پروگرام کے اندر تفسیر سنتے ہیں، اس کا پس منظر جانتے ہیں، آیات مبارکہ سے اخذ ہونے والے جو فقہی احکامات ہیں ان کو جانتے ہیں۔ جب کوئی نئی صورت شروع ہوتی ہے تو اس صورت کا پس منظر، مختصر خلاصہ اور اس کے جو فضائل ہیں وہ بھی ہم سنتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے نصف سے زیادہ قرآن کریم جو ہے وہ اس پیٹرن پر ختم کر چکے ہیں۔ بعض صورتیں ایسے بھی آئی ہیں درمیان میں جن میں کوئی آیات احکام نہیں تھی، تو ان کا تذکرہ ہم نہیں کر سکے۔ آج جو ہے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ یاسین۔ سورہ یاسین جس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین چونکہ مکی صورت ہے، اور جو آیات احکام ہیں زیادہ تر مدنی صورتوں کے اندر آیات احکام موجود ہیں، اگرچہ کہ کچھ مکی صورتیں جو ہیں ان میں بھی آیات احکام ہیں، بعض احکام ایسے تھے کہ جو مکہ مکرمہ میں بھی موجود تھے۔ تو اس تعلق سے جو سورہ یاسین ہے اس میں آیات احکام تو نہیں ہیں، لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر علماء نے جس کا انتخاب کیا ہے، اور آیت نمبر 77 سے لے کر آیت نمبر 83 تک ایک مضمون ہے جو کہ بڑا ہی سمجھیے کہ اس صورت کا ایک خلاصہ ہے وہ مضمون، اور وہ مضمون آخرت کے تعلق سے ہے، آخرت پر ایمان کے تعلق سے ہے۔ اگرچہ کہ فقہی مسائل تو اس میں ایسے نہیں ہیں کہ جن کا استدلال کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر حکم موجود ہے یا اشارہ موجود ہے اور پھر فقہا استدلال کرتے ہیں۔ البتہ ہڈیوں کا ذکر موجود ہے، پھر ہڈی کو لے کر فقہاء کرام کے مختلف مذاہب ہوئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا موقف یہ ہے کہ ہڈی جو ہے وہ پاک ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی تفصیل کے ساتھ آیات احکام یا فقہی احکام جو ہیں وہ زیر بحث نہیں آئیں گے، لیکن یہ جو آیات مبارکہ ہیں، ان آیات مبارکہ کا جو مضمون ہے وہ پوری سورہ یاسین کا خلاصہ ہے، تو اس پر بطور خاص گفتگو ہوگی۔ سورہ یاسین قرآن کریم فرقان حمید کا دل کہا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ جس نے یاسین کو پڑھا اس کو اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے 10 بار قرآن کریم پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک روایت یہ ہے دارمی شریف کی کہ جس شخص نے رات میں سورہ یاسین کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا، اس کی رات میں مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے یہ حدیث پہنچی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن کے ابتدائی حصے میں یاسین کو پڑھا اس کی حاجات پوری کر دی جاتی ہیں۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یاسین قرآن کا قلب ہے، یعنی دل ہے۔ جو شخص بھی اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تم یاسین کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو، تو جاں کنی کی کیفیت میں اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ میں اس فضیلت کو جو ہماری آیت ہے، آج آیات جن پر ہم بات کریں گے، جو آخری آیت ہے اس کے ضمن میں مزید تفصیل کے ساتھ بھی بیان کروں گا۔
ناظرین محترم، دل کیوں کہا گیا؟ دل جو ہے مطلب انسان کی جو باڈی ہے یہ اس کا ظاہر ہے، اور دل انسان کی باڈی میں ایک مخفی حصہ ہے، لیکن یہ مخفی حصہ ایک رازوں کا خزانہ ہے۔ دل پر معنی کا انکشاف ہوتا ہے، کوئی مشکل بات آپ سمجھتے ہیں تو وہ جب بات حل ہوتی ہے تو دل پر ایک انکشاف ہوتا ہے۔ کوئی زبان سیکھ رہا ہے، کوئی اور چیز سیکھ رہا ہے، تو وہ جب ساری الجھنیں دور ہو جاتی ہیں تو دل مطمئن ہوتا ہے۔ تو دل جو ہے نا ایک محل علم ہے، ایک علم کا سرچشمہ ہے، تو دل کو ایک مرکزی مقام حاصل ہے۔ تو جو حقائق ہیں، جو روحانی راز ہیں، اللہ رب العزت کی معرفت کے دروازے، بند دروازے جب کھلتے ہیں تو دل میں روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، دل منور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دل کی بڑی اہمیت ہے، دل جو ہے وہ رازوں کا خزانہ ہے۔ اب انسان کی ایک تو دنیا میں زندگی ہے اور ایک زندگی آخرت کی ہے، وہ بھی انسان کی زندگی ہے۔ تو آخرت کی جو اہمیت ہے انسان کے لیے وہ دل کی طرح ہے کہ آخرت میں حق اور باطل نمایاں ہو جائے گا۔ ایک مسلمان دین اسلام کو حق سمجھ کر ہی اس پر عمل کر رہا ہے، لیکن اس دن اس حق کو آنکھوں سے جب بندہ مزید دیکھے گا کہ ہم نقصان میں نہیں تھے، ہم فائدے میں ہی تھے، مجرموں کو جو سزا دی جائے گی، انکار کرنے والوں کو جو ملامت کی جائے گی، جو عذاب دیا جائے گا، اور جو کچھ بندہ سنتا تھا، ایمان بالغیب تھا کہ آخرت ہونی ہے، حشر برپا ہونا ہے، یوم جزا جو ہے وہ حقیقت ہے، تو آخرت کا جو دن ہے وہ آخرت کا دن منکشف ہو کر جب روز قیامت بندے کے سامنے ہوگا تو یہ سارے راز جو ہیں اس پر عیاں ہو جائیں گے۔ تو جس طریقے سے دل رازوں کو عیاں کرتا ہے، دل کے اندر نور پھیلتا ہے، یقین و اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے، بندہ عین الیقین کے مرتبے پر پہنچتا ہے، تو آخرت کا دن بھی انسانی زندگی کے اندر ایک بڑا اہم دن ہے۔ اور اس صورت مبارکہ کے اندر حشر اور آخرت کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، چونکہ اس صورت کے اندر آخرت کو، حشر کو، انجام کے معاملات کو، انجام کے تعلق سے جو اعتراضات واقع ہو رہے تھے، جو شکوک و شبہات واقع ہو رہے تھے، ان شکوک و شبہات کا رد کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ اس بنا پر اس صورت کو قرآن کا دل کہا گیا کہ قرآن کی جو بھی تعلیمات ہیں، یہ جو حصہ ہے، یہ جو چیپٹر ہے حشر کے تعلق سے، یہ ان تعلیمات میں ایک مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر آپ انجام کی پرواہ کیے بغیر کرتے ہیں تو گھاٹے میں رہتے ہیں، صحیح پلاننگ نہیں کر پاتے، صحیح فائدہ نہیں اٹھا پاتے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک مسلمان جو ہے اس کی جو نگاہ ہے ہمیشہ وہ آخرت پر رہتی ہے، انجام پر رہتی ہے، وہ بے خوف نہیں ہے، وہ جری نہیں ہے، وہ دین کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہوا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرا حساب ہونا ہے، میں نے مرنا ہے، میں جواب دہ ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ جو جواب دہی کا احساس ہے، یہ جواب دہی پر جو ایمان ہے، روز جزا پر جو ایمان ہے، قیامت کے دن پر جو ایمان ہے، مسلمان کی زندگی میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو اس عقیدے کے گرد گھوم رہے ہیں، اگر اس عقیدے کو نکال دیا جائے تو پھر جو آج کل ایک دہریوں کا طرز عمل ہے، پھر وہی طرز عمل شروع ہو جائے گا معاذ اللہ۔ کہتے ہیں جو مرضی دنیا میں کرنا ہے کرو، کوئی یوم جزا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔
تو چونکہ صورت مبارکہ کے اندر یہ مضامین بہت زیادہ بیان کیے گئے، اس بنیاد پر جو ہے اس کو قلب کہا گیا ہے، قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے۔ اگر بات مضامین کی کریں تو چونکہ صورت مبارکہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کی عظمت پر دلائل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی حقانیت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت پر آیات شامل ہوتی ہیں۔ یہ مضامین اس صورت میں بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اور یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت ہے۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ حروف مقطعات کا جو معنی ہے ہم نہیں جانتے، تو علماء نے اسی لیے لکھا کہ کسی کا نام یاسین نہ رکھا جائے۔ ہو سکتا ہے ایسا معنی ہو جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، دیگر امتیوں کے متعلق وہ نام نہ رکھ سکتے ہوں، تو غلام یاسین نام رکھا جائے۔ صرف یاسین نام نہ رکھا جائے کیونکہ اس کا معنی ہم نہیں جانتے۔ اتنا ہمیں مفسرین نے بتا دیا کہ اس سے مراد نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو جب صورت کی ابتدا ہوتی ہے تو دو گروہوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک وہ گروہ کہ جس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، اس نے واپس نہیں آنا، اور دوسرا وہ اس کے دل کے اندر دلچسپی موجود ہے۔ اور پھر بہت ساری اور مضامین ہیں، میں ان مضامین پر نہیں جا رہا، کافی طویل کلام ہو چکا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے پیش نظر ہے آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 83 تک کی آیات مبارکہ، اور سب سے پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں 77، 78 اور 79۔ یہ تین آیات مبارکہ ہیں، ان کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، پھر ہم اس کی تفسیر کی طرف جائیں گے۔ بڑھتے ہیں تلاوت کی طرف۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا، جبھی وہ صریح جھگڑالو ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من يحيي العظام وهي رميم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے، اور اپنی پیدائش بھول گیا، بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں۔ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے۔ مکالمہ، اعتراضات کا جواب دینا، جہالت کو دور کرنا، یہ قرآن پاک کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک موضوع ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی جو ہے وہ انتہائی سخت تکلیف دہ زندگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل اذیتیں پہنچائی جا رہی تھیں۔ حالانکہ مکی زندگی کے اندر ہم اگر اہل مکہ کو دیکھتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے تھے، تصور الہ رکھتے تھے، خود کو ابراہیمی کہلاتے تھے، اگرچہ کہ شرک کے قائل تھے، مطلب بہت سارے بت بنا لیے تھے، لیکن ان کی بدبختی اس حد تک دور جا چکی تھی کہ روز ایک نیا انکار اور ایک نیا جو ہے وہ فتنہ لے کر شروع ہو جاتے تھے۔ تو قرآن کریم کے نزول کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم جو ہے وہ لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے، ایک بات بیان کرتا ہے، ایک عقیدہ، ایک ایمان کا حصہ، ایک دین کا اہم جز بیان کرتا ہے۔ جب اس ایمان اور عقیدے کے جز پر کوئی اعتراض واقع ہوتا ہے
تو قرآن کریم اعتراض کرنے والوں کا جو مکالمہ ہے وہ نقل کر کے ان کا احسن طریقے سے جواب بھی دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت مبارکہ 3 نام لیے گئے ہیں کہ کون اعتراض کرنے آیا تھا، یا تو عاص بن وائل تھا یا ابو جہل تھا، اور مشہور قول یہ ہے کہ ابی بن خلف تھا کہ جو انکار بعثت کو لے کر، آخرت کے دن کے انکار کو لے کر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، ایک ہڈی لے کر آیا اور اپنے ہاتھوں سے ہڈی توڑتا جاتا، بھربھری کرتا جاتا، پاش پاش کرتا جاتا۔ مطلب انسان جو ہے وہ انسان کی باڈی جب قبر میں رکھی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ گلنا سڑنا شروع ہوتی ہے، اس کی کھال گلتی ہے، گوشت پوشت گل جاتا ہے، مٹی ہو جاتی ہے عام انسانوں کی، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ جو ہڈیاں ہیں یہ بھی پاش پاش ہو جاتی ہیں اور مٹی بن جاتی ہیں اور اپنا وجود کھو دیتی ہیں، مٹی میں مل جاتی ہیں۔ تو کہنے لگا یہ ہڈی ہے، یہ پاش پاش، یوں پاش پاش کیسے ممکن ہے کہ یہ ہڈی ختم ہو کر، فنا ہو کر، مٹی ہو کر دوبارہ جڑ جائے، زندگی مل جائے اس باڈی کو، اس جسم کو، اور پھر حشر برپا ہو، پھر لوگ کھڑے ہوں اور پھر سوال جواب ہو، پھر جواب دہی ہو، پھر جزا و سزا کا معاملہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ قرآن کریم نے اس کا مکالمہ ذکر کرنے سے پہلے اس کی خصلت میں جو کمزوری ہے، یہ اعتراض کرنے والا جھگڑالو بن کر آیا ہے، پہلے اس کی خصلت کی کمزوری کو بیان کیا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، اور نطفہ تو ناپاک چیز ہے، تو اس کا نقص انسان کی باڈی میں یہ ہے کہ انسان کی باڈی میں ایک شریر مادہ بھی ہے، انسان کی باڈی میں مادہ خیر بھی موجود ہے، تو انسان کی باڈی میں مادہ شر بھی موجود ہے۔ فرمایا گیا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، چونکہ انسان کی پیدائش نطفہ ناپاک سے ہوئی ہے، اس لیے انسان کی طبیعت میں جھگڑا کرنے کی عادت ہے، اور پھر کسی کے اندر شر کم رکھا گیا ہے اور کسی کے اندر زیادہ رکھا گیا ہے، اور پھر جس کے اندر کم بھی ہے وہ اپنے شر کو کنٹرول کرتے ہوئے اچھے اوصاف غالب لے کر آتا ہے، یہ بھی ایک زندگی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو کیوں اعتراض کیا کرتے ہیں لوگ، کیا وجہ ہے کہ جب اللہ نے بنایا ہے اس کے باوجود اعتراض کر رہے ہیں؟ تو اس اعتراض کرنے کی منشا، وجہ، سبب اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا، آیت نمبر 77 میں۔ اب اس کا مکالمہ نقل ہوتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ایک مثال لے کر آیا ہے، یوں ہڈی اور یوں بھربھری کر کے، اور یوں ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو فنا ہو گئی، ٹوٹ گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، کون اسے دوبارہ صحیح و سالم کرے گا؟ ضرب لنا مثلا، مثال بیان کرتا ہے، ونسی خلقہ، اپنی خلقت کو، اپنی پیدائش کو، اپنے وجود کو بھول جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ کہاں تھا؟ نہیں تھا نا، ایک وقت تھا معدوم تھا، اللہ نے اسے وجود بخشا، عدم سے وجود بخشا، اور وہ جو مراحل ہیں کہ جناب ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اس کو لوتھڑے میں بدلا، پھر اس کو گوشت پوشت میں بدلا، پھر اس میں روح پھونکی، پھر اعضاء کو تکمیل بخشی، اور پھر انسان پیدا ہوتا ہے، یہ سارے جو مراحل ہیں عدم سے وجود میں آنے کے، یہ کیسے بھول گیا؟ نسی خلقہ، اپنی پیدائشی کو بھول گیا، آ کے کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم،
یہ ہڈیاں جب بوسیدہ ہو جائیں گی کون انہیں زندگی بخشے گا؟ فرمایا گیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی ذات مرنے کے بعد انسان کو زندگی بخشے گی جس نے پہلی دفعہ انسان کو پیدا کیا تھا، جب انسان وجود میں آیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، کیوں نہیں بنا سکتا اللہ تعالیٰ؟ بات یہ ہے نا، کیوں نہیں بنا سکتا؟ آج ہم زندگی میں دیکھتے ہیں دنیا میں بغیر کسی تشبیہ و تمثیل کے ایک گاڑی ہے، اس کا پرزہ کھول دیا جائے، میکینک جس کو پتہ ہے کون سی چیز کہاں سے ہی بیٹھے گی، تو وہ میکینک اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے حساب کتاب کی بنیاد پر، اپنی مہارت کی بنیاد پر ان سارے پرزوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ وہیں لگا سکتا ہے۔ یہ تو بندوں کا علم ہے، بندے جس کمزوری کے ساتھ علم رکھتے ہیں یہ بندوں کی حالت ہے۔ یعنی انسان کی جو مہارت ہے وہ تجربے کی محتاج ہے، وہ کسب کی محتاج ہے۔ انسان کا جو علم ہے وہ انسان کا علم ہر ایک کو علم لدنی نہیں ملتا، بلکہ انسان سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، جانچتا ہے۔ یہ تو بندوں کی حالت ہے، لیکن میرا رب وہ ہے جو ان سب تکلفات سے پاک ہے۔ وہ کن کہہ دے چیزیں ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ قادر ہے، اسی نے عدم سے وجود بخشا، اسی نے انسان کے یہ جو مراحل ہیں ان کو تکمیل بخشی۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، جب وہ خالق ہے، تخلیق کا علم جانتا ہے، تخلیق پر قادر ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ سے جلا نہ بخشے، جان نہ بخشے، وجود نہ بخشے؟ تو ناظرین محترم، ان 3 آیات مبارکہ کے اندر وہ پس منظر بیان ہوا، مطلب مکالمہ بھی بیان ہوا اور اس کا جواب بھی بیان ہوا۔ اب اگلی آیت مبارکہ، آیت نمبر 80، آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون۔ ترجمہ کنز ایمان۔ جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کی جبھی تم اس سے سلگاتے ہو۔ بات یہ ہے کہ پہلے جو کچھ بیان ہوا وہ کافی تھا، لیکن پھر بھی قرآن ہمیں اسلوب مکالمہ سکھاتا ہے، قرآن ہمیں اصول استدلال سکھاتا ہے، قرآن ہمیں قیاس کا علم بھی دیتا ہے کہ تم دلائل میں قیاس کو بھی بیان کر سکتے ہو۔ اب آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ آگ پر پانی ڈال دیا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ شخص لے کر آیا تھا 2 ضدوں کو لے کر، 2 متضاد چیزوں کو لے کر، کہ ایک طرف موت ہے، فنا ہے، بوسیدگی ہے، عدم ہے، انسان مر کے ایک وقت آئے گا کہ پورا جسم بالکل مٹی میں مل جائے گا اور فنا ہو جاتا ہے۔ اور آپ بات کر رہے ہیں وجود کی کہ اسی فنا کو وجود ملے گا، قیامت کے دن یہ جسم جو ہے وہ کھڑا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو عدم اور وجود کا جو تقابل تھا وہ ان کے ذہنوں میں تھا کہ عدم اور وجود جو ہے ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، کیسے ممکن ہے کہ یہ دونوں ضدیں جمع ہو جائیں؟ تو قرآن نے ایک مثال بیان کی، آگ اور پانی بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ کبھی دیکھا ہے تم نے کہ آگ اور پانی جمع ہوتے ہوئے؟ کہ میں دیکھ رہا تھا کچھ شہد کون سا اصلی ہوتا ہے، ڈفرینٹ چیزیں دیکھی میں نے یوٹیوب پر۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ماچس کی تلی جو ہے وہ شہد میں ڈالی جائے اور تلی جو ہے وہ اب ماچس پر رگڑی جائے، شہد میں ڈوبی ہوئی ہو، تو اگر وہ جل جاتی ہے تو سمجھو شہد خالص ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر چینی ملائی گئی ہوگی تو چینی کا جو محلول ہے
اس کے اندر پانی ہوتا ہے، مطلب شیرہ بنایا جائے گا، اس کا پانی ڈالا جائے گا. تو پانی اگر ہوگا، شیرے سے اگر یہ بنا ہوا ہوگا یا اس کے اندر شیرہ ڈالا گیا ہوگا، تو ماچس جو ہے، ماچس پر جب یہ شیرہ لگا ہوگا تو آگ نہیں پکڑے گی اس کو. اور شہد کے اندر پانی نہیں ہے، مطلب یہ ایک الگ ہی اجزاء رکھتا ہے، اس کے جو اجزاء اس میں پانی نہیں ہے. تو شہد ہی خالص ہوا تو بے شک اس تلی کے گرد لپٹا ہوا ہو شہد، لیکن جب آپ ماچس پر رگڑیں گے تو اس میں آگ جل جائے گی. تو انسانی دماغ یہ کہتے ہیں کہ پانی ہو تو آگ نہیں جلے گی، اور پانی نہ ہو تو آگ جل جائے گی، کیونکہ آگ اور پانی کا ملاپ نہیں ہو سکتا. یہ جو میں نے بہت سارے لوگوں کی رائے سنی جانی، ضروری نہیں کہ یہ تجربہ ٹھیک ہو. میں نے پھر تجربہ کر کے بھی دیکھا تو تلی جل گئی، تو مجھے تھوڑا سا ہوا کہ بھی شہد خالص ہے. انسان تجربات سے ہی اندازہ لگا سکتا ہے. اب قرآن پاک نے ایک مثال بیان کی کہ عرب میں 2 درخت پائے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے آج بھی پائے جاتے ہوں، قرآن نے بیان کیا تو حق ہے. ایک کا نام مرخ ہے، دوسرے کا نام افار ہے. ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی سبز شاخیں کاٹ کر جب ایک دوسرے پر رگڑی جائیں، یعنی ایک ہی درخت کو نہیں رگڑنا، دونوں درختوں ایک پتا شاخ اس کی لی ایک اس کی لی، اور جب ان شاخوں کو کاٹا جاتا ہے تو پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، گیلی ہوتی ہیں، تر ہوتی ہیں، پانی یوں بہہ رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے ان شاخوں کے اندر بیک وقت آگ اور پانی کو جمع کر دیا ہے. جب یہ شاخیں رگڑی جاتی ہیں تو ان سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں، باوجود یہ کہ ان میں پانی ٹپک رہا ہے، باوجود یہ کہ یہ گیلی ہیں. گیلی جو لکڑیاں ہوتی ہیں، شہری زندگی کے اندر تو گیس آ گئی ہے، گیلی لکڑیاں مصیبت ہوتی ہیں، جلائیں تو جلتی نہیں ہیں، آگ نہیں پکڑتی، ٹھیک ٹھاک تکلف کرنا پڑتا ہے، مٹی کا تیل ڈالنا پڑتا ہے، اور چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو گیلی لکڑی تو آگ بھی رکھی جائے اس کے ساتھ تب بھی نہیں جلتی آسانی کے ساتھ. اور یہاں یہ ہے کہ یہ گیلی شاخیں اللہ نے ان میں وہ خاصیتیں رکھی ہیں کہ جب ان کو رگڑا جاتا ہے تو ان میں آگ نکل آتی ہے، چنگاریں نکل آتی ہے. تو قرآن پاک نے کہا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، کون ہے وہ ذات جس نے اس گیلی سبز ٹہنیوں کے اندر آگ رکھی ہے، ان میں پانی پایا جاتا ہے، اس کے باوجود چنگاریاں نکلتی ہیں. فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تم لے کر آتے ہو نا استعمال میں، ان کو اسی سے آگ جلاتے ہو نا. تو دلیل بھی وہ دی جاتی ہے. دلیل کی تعریف کیا ہے؟ جو عند الخصمین مسلم ہو. یہ نہیں ہوتی کہ ایک آدمی مثال کے طور پر، میں اگر حنفی ہوں، جیسے شافعی اسکالر سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو میں کہوں فقہ حناف نے یہ لکھا ہے، فقہ حناف حجت تھوڑی ہیں اس کے لیے. اب اس سے اوپر کے جو دلائل ہوں گے مجھے وہ دینے ہوں گے. تو بات یہ ہے کہ دلیل کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو بات دونوں فریقین کے درمیان مسلمہ ہو وہ دلیل کہلاتی ہے. بعض لوگوں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ دلیل کے نام پر ایجاد کر لیا ہے. آج کل تو ایسے مناظرے بھی ایجاد ہو گئے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا، جو مناظرے ہوئے ہی نہیں ہوتے، جہاں کوئی فریقین بیٹھے ہی نہیں ہوتے، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ جی مناظرہ ہو گیا. خیر، بات یہ ہے کہ دلیل نام ہے اس چیز کا کہ جو عند الخصمین مسلم ہو. تو قرآن پاک نے ان لوگوں کے لیے جو مثال بیان کی، جو دلیل بیان کی، وہ وہی چیز تھی جو وہ لوگ استعمال کر رہے تھے، جس کی حقیقت سے ان کو انکار نہیں تھا. تو یہ قرآن پاک کا ایک اسلوب. اگلی آیات مبارکہ ان کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، اور یہ 3 جو آیات مبارکہ ہیں اس پورے مضمون کا مغز اور خلاصہ ہیں. جی. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
بلى وهو الخلاق العليم۔ ترجمہ کنزُل ایمان۔ اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا؟ کیوں نہیں؟ اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جانتا۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ ترجمہ کنزُل ایمان۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ ترجمہ کنزُل ایمان۔ تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے، اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ ناظرین محترم، فرمایا گیا اولیس الذی خلق السماوات والارض، جس نے پورے آسمان و زمین بنائے ہیں، کیا وہ قادر نہیں ہے کہ دوبارہ سے سب کچھ فنا ہو جائے گا قیامت میں تو دوبارہ سے چیزوں کو زندگی بخشے؟ بلا، بے شک وہ قادر ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی ہے جو اصل خالق ہے، سب سے بڑھ کر خالق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اور بھی خالق ہے، یہاں ایک تاکید بیان ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ، آیت نمبر 82، اللہ اکبر، اسرار کا خزانہ، معرفت کا خزانہ، اللہ رب العزت کی قدرت میں ڈوب جانے والا سمندر۔ اس آیت میں نہ جانے کون کون سا جہان ہے۔ فرمایا گیا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ رب کی شان یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ ہی فرما لے اور کہے کن تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ بڑا بہترین انجینئر ہے، معاذ اللہ۔ لفظ انجینئر اللہ کے شایان شان نہیں ہے۔ انجینئر کا معنی یہ ہے کہ پڑھے گا، سیکھے گا، تجربات حاصل کرے گا، پھر مہارت دکھائے گا۔ اللہ ان سب عیوب سے پاک ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اس کی مشیت جو چاہے، یعنی اللہ جو چاہے اس کی مشیت متوجہ ہو، وہ چیز، اس چیز کو وجود مل جاتا ہے۔ نہ وہاں کسب کا دخل ہے، نہ وہاں تکلفات کا دخل ہے، نہ وہاں وقت چاہیے ہے، نہ وہاں انسانی عوارضات کا کوئی دخل ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، چیزیں کس طرح بنتی ہیں، چیزیں کس طرح وجود میں آتی ہیں، ہم انہی چیزوں کو اللہ کی صفت سمجھ لیں۔ نہیں، یہی تو کمی ہے، اور یہی تو قرآن فہمی نہ ہونے کا سبب ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے رب کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو چیز ہو جاتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کون روک سکتا ہے؟ اللہ نے زندگی چاہی، زندگی ہو گئی۔ اللہ نے فنا چاہا، فنا ہو گیا۔ حشر چاہا، حشر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکون اس کی شان ہے۔ اب یہاں ایک بڑی دقیق اور بہت ہی باریک بحث ہے کہ صرف مشیت کافی ہے یا اللہ کن کہتا ہے؟ کافی تو مشیت ہے۔ لفظ کن ایک اعتبار سے مجاز کہا جا سکتا ہے، لیکن علماء کی ایک بڑی تعداد اس بات کی طرف گئی کہ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی عادت جاریہ یہ رہی، اور اس بات میں کوئی بعید نہیں، کوئی کسی چیز کے منافی نہیں کہ اللہ کن بھی فرمائے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ پورا ایک سمندر ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائے جانے والے جو خصوصیات ہیں۔ اس آیت میں بندہ جب غور کرتا جائے گا تو نہ جانے کون کون سے جہان کھلتے جاتے ہیں۔ آخری آیت یہ ہے، اور سورہ یاسین کی بھی آخری آیت ہے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء۔ ملکیت، ملکوت سے مراد ملکیت ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ساری ملکیت ہے، وہی مالک ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ سورہ یاسین میں حشر کا ذکر ہے،
اور اختتام ہو رہا ہے اللہ کی طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے۔ تو جب ایک کسی پر جاں کنی کی کیفیت ہوتی ہے، روح نکلنے کا مرحلہ ہوتا ہے، اور جو حدیث پاک میں فرمایا کہ اپنے مردوں پر یاسین پڑھو، اس کا ایک فائدہ یہ بیان کیا کہ اب روح سفر پر جانے والی ہے۔ اس صورت مبارکہ کے اختتام پر فرمایا جا رہا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب ایک نیا سفر شروع ہو گیا ہے، تو یہ ایک مناسبت ہے پڑھے جانے کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ صورت مبارکہ قرآن کا دل ہے، انکشافات کا خزانہ ہے، دل کا نور ہے، دل کو جلا بخشنے والی صورت ہے، تو وہ جو جاں کنی کی کیفیت ہوتی ہے، ایک کمزوری کی کیفیت ہوتی ہے، ضعف کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن کمزوری کے ہوتے ہوئے بھی دل زندہ رہنا چاہیے۔ تو یہ صورت اس موقع پر دل کو جلا بخشتی ہے، زندگی بخشتی ہے، تازگی بخشتی ہے، دل کے اندر ہمت پیدا کرتی ہے، روح کی جو پرواز، ایک سفر شروع ہونا ہے روح کا، اس پرواز کو آسان بناتی ہے۔ اور اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور بڑی پیاری صورت مبارکہ ہے، صبح شام پڑھنے کے فضائل ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ پاک اس صورت مبارکہ کی برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک آیت مبارکہ تو اس صورت میں ایسی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جتنا پڑھتے چلے جائیں رب کے فضل پر دلالت کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کر رہی ہے۔ تو سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ قیامت کے دن اللہ بندوں پر سلامتی نازل فرمائے گا، اللہ سلام کہے گا، اور کتنا ہی پیارا کلام ہوگا یہ اللہ کا۔ بہت ساری اس آیت مبارکہ کے اندر خصوصیات ہیں جو لذت ہے، سرور ہے، کیفیت ہے، جو پڑھنے والے کو حاصل ہوتی ہیں، برکات ہیں جو حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک یہ برکات ہمیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔